آج اس نبی کے اوپر درود بھیجنے کے فضائل بیان ہوں گے کہ نبی علیہ السلام پہ درود بھیجنا کتنی فضیلت کا حامل ہے اور اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آج ہماری کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کتنی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل اللہ نے درود کے اندر رکھا ہے۔ درود شریف کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی چیزوں کا حل رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس مقام پہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے ایمان والے بندو کہ وہ نبی جس کے اوپر میں بھی اور میرے معصوم فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس کے اوپر درود بھیجو۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے کسی عبادت کو یہ نہیں کہا، کسی عبادت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، یہ عبادت میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی یہ عبادت کرو۔ کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا، سوائے درود شریف کے کہا کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس نبی کے اوپر درود بھیجو۔ اے ایمان والو تم بھی اس نبی کے اوپر درود بھیجو، کیونکہ جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو رحمت کے معنی میں آتی ہے، اور جب یہی صلات کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ درود بھیجنا ہے، درود بھیجنے کے معنی کے اندر ہوگا۔ تو واحد یہ عبادت ہے کہ جو اللہ کہتے ہیں کہ یہ درود والی عبادت میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو یہ عبادت تم بھی کرو، کیونکہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ اس پہ رحمتیں بھیجیں گے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، اللہ 10 گناہ مٹائیں گے، اللہ 10 درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا قرب چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ پہ درود بھیجو۔ مایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو میرا قرب نصیب فرمائیں گے، میرے گھر کے پاس، میرے محل کے پاس اس کا گھر ہوگا۔ فرمایا کہ جو انسان کثرت سے درود شریف پڑھے گا یہ جنت کے اندر دخول کا سبب ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھا کہ بڑا اچھا حال ہے، بڑا محل ہے، بڑی خوبصورت خوشی کے اندر دیکھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ حدیث لکھا کرتا تھا جب نبی علیہ السلام کا نام آتا میں لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل درود لکھا کرتا تھا۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا او بزرا جو عمل میں نے بھی کیا، میرے فرشتے بھی جو عمل کرتے رہے، نبی پہ رحمتیں بھیجتے رہے، نام آنے کے اوپر تو نے اس نبی کے نام کے ساتھ مکمل درود لکھا، اللہ نے کہا اس بات کو سامنے رکھ کے میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے میرے ساتھ بہت بڑا اچھائی والا معاملہ فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو اس پہ درود پڑھیں۔ فقہا لکھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور مجلس کے اندر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ کہ بار بار اللہ کے نبی کا نام آئے، بار بار درود شریف پڑھنا کا یہ مستحب عمل ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی رہتی ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ درود شریف کے پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا، اور درود شریف لکھنے والے بھی کہ جب اللہ کے نبی کا نام مبارک آ جائے اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جنت کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ یہ لکھتے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کا نام آ جائے اس کے ساتھ درود لکھتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرمایا تھا ایک شخص اس کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام خواب کے اندر آئے، کہا یہ شخص اللہ کے نبی کے قریب گیا تو نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا، کہا یہ دوسری جانب سے آئے تو اللہ کے نبی نے چہرہ اس طرف کر دیا، کہا دوسری جانب سے چاروں طرف سے وہ پھر کے آیا وہ آدمی، نبی علیہ السلام اس سے چہرہ پھیرتے رہے، یہ خواب میں رونے لگ گیا، خواب میں رونے لگ گئے کہ ہوا کیا ہے؟
या रसूल अल्लाह कौन सी बेअदबी होगी, कौन से ऐसा गुनाह हो चुका है, ए अल्लाह के नबी मुझे माफ फरमा दीजिए। कहा कि तू हदीस लिखता है और तो जो मेरा नाम आ जाता है तो वहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखता, वहां तो दुरूद नहीं लिखता। तो ये बात नागवार गुजरी अल्लाह के नबी को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चेहरे का रुख ही फेर दिया कि ऐसा ना हो अल्लाह के नबी हमसे क़यामत के दिन चेहरा फेर दे। अगर अल्लाह के नबी ने चेहरा फेर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ हमारे नजदीक तो बख्शिश का शफात के एक ही जरिए अल्लाह के नबी की जात है। अगर अल्लाह के नबी की जात पे भी चेहरा फेर दिया तो किसके दर पे जाके झुकेंगे, किसके कदमों में जाके सर रगड़ेंगे, हर तरफ से ठुकराए जाएंगे। अगर अल्लाह के नबी ने चेहरा फेर दिया तो मालूम होता है कि दुरूद की कसरत अल्लाह के नबी की तवज्जुहात को खींचने का जरिया है, अल्लाह के नबी की तवज्जुहात और बरक़ात और रहमतों को लाने का जरिया है। फरमाया कि जो इंसान दुरूद नहीं पढ़ता अल्लाह के नबी की तवज्जुहात उससे हट जाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरक़ात उससे हट जाती हैं जो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता। तो हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात को अगर हम सामने रखें तो हमें तो फ़र्ज और वाजिब के दर्जे के अंदर है कि हम दुरूद पढ़ें। फिर इनके बारे में आता है कि उसके बाद जब ये हदीस लिखते तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा करते थे, लिखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फिर सारी जिंदगी आंख खुली, कहा वही आसार थे, वही आंखों से आंसू, वही गम का आलम। फिर उसके बाद हदीस लिखते जब अल्लाह के नबी का नाम आता फिर लिखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आज हम अगर लिखते भी हैं अल्लाह के नबी का नाम आए तो स्वाद डाल लेते हैं। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, इसकी वो बरक़ात और वो रहमतें नहीं हैं और रहमतुल्लाह अलैह के लिए राहा डाल लेते हैं, चले उनकी तो समझ आती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम हो वहां स्वाद सिर्फ काफी नहीं है, मुकम्मल लिखा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने कागज को और अपनी स्याही को न बचाया करें। अल्लाह के नबी खुश होते हैं जब अल्लाह के नबी पे दुरूद भेजा जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकायदा पहुंचता है और बताया जाता है कि फलां बिन फलां ने आपके ऊपर दुरूद भेजा है, फलां बिनते फलां ने आपके ऊपर दुरूद भेजा है। तो अल्लाह के नबी के ऊपर कसरत से दुरूद भेजा करवाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद भेजना, अगर इंसान दिल बेचैन है, परेशान है, बेसुकून है, समझ नहीं आती हुआ क्या है, लेकिन बेचैनी सी है, तकलीफ भी कुछ नहीं है, जिस्म में दर्द भी कुछ नहीं है, लेकिन दिल बेचैन हुआ है, रोने का जी चाहता है, घबराहट सी हुई है, किसी से बात करने का जी नहीं चाहता, किसी को देखने का दिल नहीं करता, यानी दिल बेसुकून हुआ है। फरमाया दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, अल्लाह दिल को सुकून अता करेंगे, दिल में अल्लाह की रहमत आएंगी, दिल में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी। कहा दिल को अल्लाह सुकून बख्शेंगे अगर कसरत से दुरूद शरीफ का एहतमाम करोगे, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ोगे, ये सारी कैफियत खत्म हो जाएंगी, परेशानी खत्म हो जाएंगी, घबराहट खत्म हो जाएगी, बेचैनी जिंदगी से खत्म हो जाएगी अगर दुरूद शरीफ की कसरत होगी। अगर कोई जरूरी काम है, कोई हाजात हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई मुसीबतें हैं, कोई मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे, फरमाया कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह हर परेशानी को दूर करेंगे, अल्लाह हर मुसीबत को दूर करेंगे, अल्लाह हर हाजत को पूरी करेंगे। अगर घर के अंदर फक्र फाका है, हालात हैं, परेशानियों के अंदर मुब्तला है, काम काज नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं लग रही, मुलाजमत नहीं हो रही, फरमाया कि ऐसे शख्स को चाहिए कि कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह घर के फक्र फाके को ख़त्म करेंगे, मुलाजमत का मसला है अल्लाह हल कर देंगे। कि नौकरी लग रही है वहाँ लग नहीं रही नौकरी, सारे मामलात हो जाते हैं, नौकरी नहीं लग रही, फिर भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। फरमाया दुरूद शरीफ पढ़ोगे अल्लाह हर परेशानी को दूर करेंगे, अल्लाह हर परेशानी को दूर करेंगे। इमाम सखावी अल्लामा सखावी रहीमहुल्लाह ने अल-क़ौल अल-बदी फ़ी अस्सलाति अला हबीब शफ़ी, उन्होंने मुकम्मल ये दुरूद शरीफ के ऊपर यह किताब लिखी है। इसके अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद अल-मुक़री रहीमहुल्लाह दर्स दे रहे थे और दर्स के दौरान मजलिस के अंदर आके एक शख्स बैठ गया, बड़ा परेशान हाल है, कपड़े मेले कुचेले हैं, गर्द गुबार लगी हुई है, और जो बैठा है तो ये उस हज़रत को जानते भी थे कि अल्लाह वाला आदमी है, बड़ा अल्लाह वाला आदमी है, जानते थे इसको। लेकिन जब देखा बड़े हालात के अंदर परेशान है, दर्स खत्म हुआ, बुलाया उसको, खैरियत है, क्या हुआ है, चेहरे पे परेशानी के आसार हैं, कपड़ों पे नजर आ रहे हालात के अंदर हो, क्यों इतने परेशान हो, हुआ क्या है? उसने कहा घर के अंदर बच्चे की विलादत का वक्त है, बीवी दर्द ज़ेह में मुब्तला है, लेकिन पास कुछ पैसे नहीं, कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ जो सामान जो असबाब की जरूरत है वो कुछ भी मुहैया नहीं है, इस वजह से परेशान हो, हालात ठीक नहीं है घर के।
تو امام ابو بکر مجاہد بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا اللہ کا ولی ہے اور اتنا نیک انسان اور اس میں اتنے حالات آئے ہوئے ہیں. یہ گھر چلے گئے اور گھر جا کے جیسے سوئے اور خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اب نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اللہ خواب کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ جو گورنر ہے اس گورنر کے پاس چلے جاؤ علی بن عیسیٰ اس کا نام ہے. مایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ جو اس وقت کا گورنر تھا اور اس کو جا کے بولو میرا کہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر شب جمعے پہ ہر جمعے کی رات تو جو 1000 بار جو درود شریف بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچتا بھی ہے اور مجھے اس سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو تو ہر شب جمعے پہ 1000 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے. لیکن اس بار تو نے اس شب جمعے پہ اس جمعے کی رات تو نے 700 مرتبہ درود بھیجا. پھر بادشاہ کا پیغام تیرے پاس آ گیا تھا تو وہاں اس کے کام کاج کے لیے چلا گیا. واپس آ کے تو بھول گیا تو نے 300 مرتبہ درود نہیں بھیجا. اس کو جا کے بتا دو کہ یہ جو شخص ہے جو پریشان حال ہے جو مصیبت کے اندر مبتلا ہے کہا کہ اس کی پریشانی کو دور کرو اس کی مصیبت کو دور کرو. کہا کہ 100 دینار اس کو دے دو. دینار سونے کو ہوتا ہے. کہا کہ 100 دینار اس کو دے دو. اب جیسے ان کی آنکھ کھلی امام ابو بکر رحمہ اللہ کی آنکھ کھولے گئے اس آدمی کے پاس اس کے ہاتھ سے پکڑا اور وہاں علی بن عیسیٰ کے پاس کے کہا خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا ہے. کہا پہلے تو کہا کہ جا کے میرا سلام عرض کرنا. اللہ کے نبی نے کہا جا کے میرا سلام اس کو پیش کرنا اور کہہ رہا کہ ہر شب جمعے پہ جو درود بھیجتا ہے ہر شب جمعے پہ جو تو 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پیش کیا جاتا ہے اور مجھے اس سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. مجھے اس سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. اور ساتھ مجھے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے یہ اللہ کا ولی ہے پریشان ہے. کہا کہ 100 دینار اس کو دے دو. 100 دینار اس کو دے دو. ساری خواب ان کو سنائی کہ اس شب جمعے پہ تو نے 700 مرتبہ درود پڑھا ہے 300 مرتبہ نہیں پڑھا. وہ گورنر جو تھا وہ سمجھ گیا کہ بات حق اور سچ ہے. میرا یہ عمل تو خفیہ تھا. آج تک میں نے اس عمل کا کسی کو بتایا نہیں. آج تک کسی گھر کے اندر اپنے محل کے اندر کسی وزیر کے آگے کسی آگے رعایا کے اندر کسی کے سامنے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. میرا تو یہ خفیہ عمل تھا. لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی کی اس کو زیارت ہوئی ہے. پھر جو بتانے والا تھا امام ابو بکر اس وقت کے بہت بڑے امام تھے بہت اللہ کے ولی تھے. واقعی بات حق اور سچ ہے. کہا وہ گیا گھر کے اندر خوشی خوشی وہ گھر سے جا کے 100 دینار لے کر آئے. امام ابو بکر کہا کہاں ہے وہ شخص جا کے اس کو دیے. پھر کہا صبر کرو. پھر گھر گئے گھر سے 100 دینار اور لے کر آئے امام ابو بکر کو دیے. کہا کہ آپ نے آ کے اللہ کے نبی کا سلام دیا ہے اور آپ کو اللہ کے نبی کی خواب آئی ہے آپ کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے یہ 100 دینار آپ بھی لے لو. جانے لگے کہا صبر کرو. پھر گھر گئے گھر سے 100 دینار اور لے کر آئے. پھر اس شخص کو دیا. کہا کہ آپ ذریعہ بنے ابو بکر کو خواب آنے کا. امام ابو بکر کو خواب آپ کی وجہ سے آئی. اگر آپ ان کی مجلس میں نہ آتے یہ آپ سے سوال نہ کرتے آپ سے پوچھتے نہ تو ان کو خواب ہی نہ آتی. انہیں کیا معلوم تھا آپ نے بتایا ہے آپ ذریعہ بنے خواب آنے کا 100 دینار اور لے لو. جانے لگے. پھر وہ گھر گئے پھر وہاں سے 100 دینار لے کر آئے. پھر امام ابو بکر کو دیے. کہا آپ اللہ کے نبی کا سلام لے کر آئے ہیں. یوں ہی گھر آنا اور جانا 1000 دینار لے کر آئے اور آ کے ان کو دے دیے. 1000 جب دیے تو کہنے لگے ہمیں تو 100 کی ضرورت ہے. کہا نہیں اللہ کے نبی کا سلام پانا اللہ کے نبی کا پیغام آنا یہ بہت بڑی بات ہے بہت اللہ والوں کی بات ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں. اس کی لذت تو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. جس کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو وہی جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی لذت کتنی ہے اللہ کے نبی کے دیدار کی. تو درود شریف کثرت سے انسان پڑھے گا اللہ گھر کے فقر و فاقے کو ختم کریں گے اللہ پریشانی کو ختم کریں گے. آج سارے لوگ پریشان ہیں. کوئی کس وجہ سے پریشان ہے کوئی کس وجہ سے پریشان ہے کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان کوئی حالات کے اندر مبتلا ہے. تو فرمایا کہ جو انسان کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ گھر کے فقر و فاقے کو ختم کریں گے. لوگوں کے دروں پہ جھکنے کے بجائے اللہ کے در پہ جھکیں. دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتے ہیں. اللہ کے در پہ جھک کے تو دیکھیں اللہ کیسے حالات درست کرتے ہیں. آج حالات آتے ہیں لوگوں کے دروں پہ جاتے ہیں مقروض ہوتے ہیں کسی مالدار کے در پہ جاتے ہیں. نہیں لوگوں کے دروں کو چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ جائیں. آئے مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے. دیکھیں اللہ مسئلے حل کرتے نہیں کرتے. ہاتھ کے اندر ہر وقت تسبیح ہو نبی علیہ السلام کے اوپر درود ہو. آج ہم نے سارا وقت اس پہ ضائع کر دیا. لوگوں کی غیبتوں کے اندر وقت ضائع ہو رہا ہے. فضول قسم کی باتیں ہم کر رہے ہیں. کبھی سیاسی گفتگو ہو رہی ہے کسی سیاسی
شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی فضول میں تعریفیں کر رہے ہیں، میرے عزیز بھائی اور دوستو سب کو چھوڑے، ساری کی ساری فضول باتیں ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہو، ہر وقت نبی علیہ السلام کا ذکر ہو، ہر وقت نبی علیہ السلام کے اوپر درود ہو۔ دیکھیں اللہ دل کے کایا پلٹتے ہیں نہیں پلٹتے، اللہ دل کو سکون دیں گے، گھر کے حالات درست کریں گے، فقر و فاقے ختم ہو جائیں گے، حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج پریشان ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی کام بنتے بنتے بگڑ گیا ہے، کام بنتے بنتے بگڑ گیا ہے، مول صاحب ساری باتیں ہو چکی تھی، معاملہ طے ہو چکا تھا، بس اب ملازمت ملنی تھی، ہماری بات ہو گئی تھی، کل میں نے کام پہ جانا تھا، بس اچانک ان کا فون آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں آنا، میں فلاں چیز خرید رہا تھا، سودا ہو رہا تھا، ہوتے ہوتے پتہ نہیں اچانک وہ مکر گیا ہے، حالانکہ ساری بات طے ہو چکی تھی، مجھے نوکری مل رہی تھی، ساری بات ہو گئی تھی، میں نے نوکری کے لیے جانا تھا، لیکن اچانک وہ ہو گیا۔ جی نکاح کی بات کرتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، ہر جگہ کئی جگہ منگنی ہوئی، سارے معاملات درست ہوتے ہیں، اینڈ وقت جو ہوتا ہے بالکل آخر وقت اوپر انکار ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے، کوئی وظیفہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا کرے؟ فرمایا کہ کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کام مکمل نہیں ہوتے، فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کثرت سے درود شریف پڑھے، اللہ اس کے سارے کاموں کو پورا کریں گے، سارے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، ملازمت نہیں اللہ ملازمت دیں گے، شادی کا مسئلہ اللہ شادی حل کریں گے، گھر بار کا مسئلہ اللہ گھر بار حل کریں گے، بی بچے نافرمان اللہ وہ حل کریں گے، فرمایا ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو۔ اور ایک فرمایا کہ جو انسان کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کی زیارت اس کو ہوتی ہے، جو انسان کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ کے نبی کی زیارت اس کو ہوگی۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ القول البدیع کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ محمد بن سعید رحمہ اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر تھے، کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے، خواب میں ایک دن نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام خواب کے اندر آئے، ماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو سارا گھر نور سے منور ہو چکا تھا، اور سارے گھر کے اندر خوشبو سے معطر ہو چکا تھا، کہا میرے پاس کمرے کے اندر آئے، پھر مجھے کہا کہ محمد بن سعید مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، کہا میں وہی ہوں جس کے اوپر تو درود پڑھتا ہے، جس کے اوپر درود بیچتے ہوتا ہے میں وہی ہوں۔ پھر کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جن ہونٹوں کے ساتھ تو مجھ پہ درود بیچتا ہے میں نے ان ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے قریب ہوئے اللہ کے نبی اور میرے ہونٹوں پہ اور میرے رخساروں پہ اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، کہتے ہیں کہ اسی عالم میں میری آنکھ کھلی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سارے کمرے کے اندر نور نور پھیلا ہوا ہے اور روشنی ہے، سارا کمرہ نور سے منور ہوا ہے، خوشبو سے معطر ہوا ہے۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے اس کے بعد جب گفتگو کرتے، جب بات کرتے، جب حدیث کا درس دیتے، جب قرآن کی تلاوت کرتے، جب تفسیر بیان کرتے، جب عام گفتگو بھی کرتے، فرمایا ان کے منہ سے جب بھی بات نکالتے، منہ کھولتے تو ان کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو جاری ہو جاتی تھی، ان کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی، اس کی برکت کے اللہ کے نبی کا بوسہ، نبی علیہ السلام کا بوسہ۔ میرے عزیز بھائیو دوستو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، دیکھیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے نسخہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو۔ اللہ کے نبی کی زیارت کا بہترین نسخہ انسان کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ فرمایا کہ جو انسان درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے فرمایا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو کثرت سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ نے خود بھی کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہاں اس سے پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں کہ یہ عبادت میں نے بھی کی ہے، میں کہ اگر تم بھی اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو یہ عبادت تم بھی کرو۔ اے ایمان والو، اللہ نے پہلے اپنا نام ذکر کیا نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون، مایا کہ میں کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، مایا پھر فرشتے معصوم ہوتے ہیں، مایا کہ یہ عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، ایمان والو یہ عبادت تم بھی کرو۔ کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں، صرف درود شریف کے بارے میں کہا ہے اس قسم کی عبادت۔ مایا کہ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، دل کو سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون میں دل کو مطمئن رکھنا چاہتے ہو، کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ مایا کہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرو گے، دل سکون کے اندر رہے۔ اور فرمایا کہ درود شریف کی ایک فائدہ یہ ہے جنت کے اندر اللہ بہت عمدہ مکان اس کو نصیب فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ عمدہ گھر دیں گے، جنت کے اندر بھی اللہ ان کو عمدہ کر دیں گے۔
علامہ سخاوی رحمہ اللہ القول البدی کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، باپ اور بیٹا دونوں حدیث لکھا کرتے تھے، اور جب نبی علیہ السلام کا نام آتا تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔ اللہ کا کرنا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے دیکھا، بڑا عجیب منظر ہے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ رب العزت نے بہت ہی عافیت والا معاملہ فرمایا، اللہ نے بہت اچھائی والا معاملہ کیا ہے۔ کہا یہ محل جو نظر آتے ہیں، خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری کی ساری وہ جگہ نور سے منور ہے، ساری کی ساری جگہ نور ہی نور ہے۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ رب العزت نے جس جگہ بیٹھ کے ہم حدیث لکھا کرتے تھے، جس جگہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام کا نام آتا اس پہ لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، اللہ نے جنت کے اندر تو گھر دیا ہی دیا ہے، اللہ نے اس جگہ سے لے کے آسمان تک ساری جگہ کو منور کر دیا ہے اور ہمارے لیے اس جگہ کو محل بنا دیا ہے۔ نمایا کہ جنت کے اندر عمدہ گھر حاصل کرنا چاہتے ہو، کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیں گے اور اللہ آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر مال کی کثرت چاہتے ہو، کہ مال کی فراوانی ہو، حالات درست ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، کسی کے محتاج نہ ہو، فرمایا کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرو، اللہ مال میں فراوانی نصیب فرمائیں گے۔ بعض اوقات انسان کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود بھیجے۔ اگر کوئی انسان کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کے نبی سے صرف زبان سے دعوے نہیں، دعویٰ کرنے سے نہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، دعوے ہمارے اونچے ہیں، دلیل میں کچھ ہے ہی نہیں، عمل میں کچھ ہے ہی نہیں۔ بھائی سب دعویٰ نہ ہو، اگر عمل میں دیکھیں ایک آدمی کو آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ہاں اس کی زبان پہ نبی علیہ السلام کا ذکر جاری ہے، اس کی زبان پہ نبی علیہ السلام پہ درود کے تذکرے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، پھر واقعی وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، واقعی اللہ کے نبی کا وہ عاشق ہے۔ لیکن صرف زبان کے دعوے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں کہ زبان کے دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کی محبت چاہتے ہو کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں اور اللہ کے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، تو سمجھ جائے اگر درود کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام ہم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا۔ ایک واقعہ آتا ہے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدی کے اندر ہی اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے۔ خواب کے اندر ایک شخص کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کہا ہمدان کے اندر ایک جگہ ہے ہمدان، کہا اس جگہ جاؤ، فضل بن زیرک نام کے ایک شخص ہوگا، اللہ والا ہے، اور اس کے پاس جاؤ اور جا کے اس کو میرا سلام دے دو اور اس کو بتا دو کہ جو تو روزانہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پہ پیش ہوتا ہے، تیرا نام لے کے پیش ہوتا ہے، مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جا کے اس کو میرا سلام بھی دے دینا اور اس کو یہ بھی میرا پیغام دے دینا کہ اس عمل کو چھوڑنا نہیں، اس معمول کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ شخص اٹھا خواب سے، اس کی آنکھ جب کھلی، یہ گیا ہمدان مقام پہ پہنچا، وہاں تلاش کرتا رہا کہ فضل بن زیرک نامی شخص کون ہے، تلاش کرتے کرتے اس شخص کے پاس پہنچا اور جا کے اس کو بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے آپ کو سلام دیا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کی محبت کی علامت ہے نا کہ اللہ کے نبی سلام بھیج رہے، کہا کہ اس کو میرا سلام دے دو اور اس کو بتا دو جو روزانہ تو 100 مرتبہ درود مجھ پہ بھیجتا ہے، میں کہ اس عمل کو برقرار رکھنا، اس عمل کو برقرار رکھنا، تیرا درود مجھ پہ پہنچتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو بھائی مشکل کام ہے درود پڑھنا، کتنا آسان کام ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں میری بیٹی کس حال کے اندر ہے، بڑی بچی تھی اس کا انتقال ہو گیا، میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائے۔ لوگ آ کے پوچھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، میرے پاس اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے والد کے انتقال ہو چکا ہے، میں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری والدہ کے انتقال ہو چکا ہے، میں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری بہن کے انتقال ہو چکا ہے، میں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس بھی ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کس حال کے اندر ہیں، عالم برزخ میں ان کے ساتھ کیا ہوا، قبر کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔
تو حضرت نے کہا کہ 4 رکعت نماز پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھو، چاروں رکعتوں کے اندر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ چھوٹی سی صورت ہے، فرمایا کہ عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھو، ہر سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ تکاثر کا اہتمام کرو، فرمایا اس کے بعد کثرت کے ساتھ دروشی پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ جائے، بستر پہ لیٹو اور کثرت سے دروشی پڑھتی رہو اور پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ جائے، خواب میں آپ کو آپ کی بیٹی کی زیارت ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کس حال کے اندر ہے۔ یہ عورت گھر گئی، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد اس نے یہی عمل کیا جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے جو بتایا تھا۔ اس نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، اس کے بعد سورہ تکاثر پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد کثرت سے دروشی پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، بڑی خوفناک حالت کے اندر ہے، زنجیروں کے اندر اس کو باندھا ہوا ہے اور آگ کا عذاب اس کو دیا جا رہا ہے، زنجیروں کے اندر اس کو باندھا ہوا ہے، بڑی پریشان اس حالات کے اندر دیکھ کے کہ یہ کیا معاملہ ہے، میری بیٹی اتنے عذاب کے اندر ہے، اتنی سختی کے اندر ہے میری بیٹی۔ آنکھ کھلی، گھبرا کے اٹھی اور بھاگتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئی، کہا میں نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیا ہے لیکن بڑی پریشان ہوں، بڑے خوفناک حالت کے اندر دیکھا ہے، آپ مجھے بتائیں نا میں کیا عمل کروں، میں کیا کروں کہ اس کو عذاب اس سے نجات ہو جائے۔ کہا کہ جا کے صدقہ دے دو، اللہ ہر مصیبت کو دور کرتے ہیں، جا کے درود پڑھو، اللہ نرمی والا معاملہ کرے۔ اب یہ عورت وہاں سے آ گئی، اس نے کچھ صدقہ بھی دیا، ایک دن گزرا نہیں تھا، دوسرے دن حسن بصری رحمہ اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر ایک جنت ہے، ایک بہت بڑا محل ہے، محل کے اندر ایک تخت بنا ہوا ہے، اس محل میں اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، سر پہ تاج ہے، کان نورانی لباس پہنا ہوا ہے، جیسے حیران ہو اتنی خوبصورت اور اتنی عیش و عشرت کے اندر۔ کہا وہ اور لڑکی کہنے لگی مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی لڑکی ہوں جو عورت آپ کے پاس آئی تھی آپ سے وظیفہ پوچھنے کے لیے، آپ سے پوچھنے کے لیے کہ کوئی عمل بتائے کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ میں نے کہا بھلا وہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ زنجیروں میں باندھی ہوئی ہے، آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، سانپ ڈس رہے ہیں، بچھو ڈس رہے ہیں، یہ معاملہ میں دیکھ کے آئی، میں تو بڑی خوفناک حالت میں دیکھا ہے اور تجھے میں دیکھ رہا ہوں، تو نورانی لباس پہنا ہوا ہے، محل ہے، جنت ہے، یہ سارا کیا معاملہ، اتنی دم ایک دم اتنی جلدی سے تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اس نے کہا کہ ہوا ایسا، میں واقعی عذاب کے اندر تھی، صرف میں ہی نہیں، جس قبرستان کے اندر مجھے دفن کیا تھا اکثر اس قبرستان کے اندر نافرمان تھے اور اللہ کے باغی تھے، سب عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ ہوا ہے کہ گزشتہ رات یہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا اور وہاں سے گزرتے گزرتے اس نے درود شریف پڑھا اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے ہمیں ہدیہ کیا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے ان قبر والوں کی مغفرت فرما دے۔ کہا کہ اللہ رب العزت نے صلی اللہ علیہ کی زبان سے درود کے کلمات نکلے، اس درود کے کلمات کی برکت سے اللہ نے صرف میری نہیں سارے قبرستان کی بخشش فرما دی اور جتنے عذاب کے اندر مبتلا تھے سب کو ہٹا کے اللہ نے جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ درود شریف کی وجہ سے اللہ عذاب کو دور کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اپنے مردوں کو، اپنے جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، باقی بھی اگر قبرستان سے گزر ہو، جس جگہ دعا پڑھیں گے قبرستان میں داخل ہونے کی، اس جگہ ساتھ ہم درود شریف کا بھی اہتمام کریں گے، درود ابراہیمی پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں گے، اپنے مردوں کو درود ابراہیمی پڑھ کے ہدیہ کریں گے۔ باقی درود جو آسان ہے، جو مشکل لگتے ہیں تو نہ پڑھیں، آسان ہے وہ پڑھ لیں۔ ہر درود کے فضائل ہوتے ہیں، درود ابراہیمی کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی کے ذریعے اپنے مردوں کو راحت پہنچائیں۔